بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ خواتین و حضرات، آج 9 محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کے متعلق 2-3 باتیں تاریخی ایسی جان لینی یہ ہر کس و ناکس کے لیے ضروری ہے کہ تاکہ اس کے تعلق سے جو شیعہ اور سنی کا جو ایک خیال ہے اور جو منفی ذہن بنا ہوا ہے وہ ذہن کے اندر اس کا جو نظریہ ہے وہ حقیقت حال وہ سامنے آنا چاہیے۔ میری بھی کوشش ہے کہ جو خیالات اور نظریات شیعہ یا سنی کی طرف ہیں یا سنی کے شیعہ کی طرف ہیں وہ خیالات ظاہر ہونے چاہیے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اس معروضات کا موضوع یا اس معروضات کا مقصد یہ قطعا نہیں ہے کہ اہل تسنن کے اوپر طنز ہو یا اہل تشیع کے اوپر طنز ہو، اس سے کوئی بات کا مقصد نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال جو ہے وہ سامنے رکھنا مقصد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد میں ایک بہت بڑا موضوع جو کہ خلافت کا تھا کہ مسلمانوں کی باتوں کو کون سنبھالے، یہ صحابہ کے درمیان مختلف تھا۔ انصار کے جو لیڈر تھے بڑے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے اور مدینے کے اندر ان کو ایک خاصی حیثیت حاصل تھی حضرت سعد بن عبادہ کو، اور مدینے والے یہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم علیہ السلام کے جانے کے بعد میں دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں ہم ہی میں کا ہی کوئی شخص اس کا حقدار ہوگا کہ وہ خلافت کے اس منصب کو ذمہ داری سے مارے۔ تو انصار جو تھے وہ بنو ثقیف ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سعد بن عبادہ جو ان کے امیر تھے ان کو لے کر کے ان کا خیال تھا۔ لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم میں کا کوئی ذمہ دار اور خلیفہ اگر امیر ہوگا تو وہ قریش میں سے ہوگا، کیونکہ تقطع الاعناق کے گردنیں ان کے سامنے کاٹ دی جاتی ہیں۔ یہ رسول اکرم علیہ السلام کی روایت کے لفظ کا روایت کا ایک حصہ ہے کہ وہ قریش ایسے ہیں کہ ان کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ قریش کے اندر رہے گی جب تک کہ وہ عدل کے اوپر قائم رہیں گے اور انصاف کے اوپر قائم رہیں گے۔ تو تاریخ کے اندر اہم حصے کو اسی موضوع سے متعلق لیتے ہوئے میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا اور اس کے اوپر سبھی لوگ متفق ہو گئے، حضرت مدینے والے بھی اور مکے والے بھی۔ اگلے دن یہ اس دن چرچا آئی بات کہ ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے۔ اس مجلس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جو متعلقین تھے، جو محبت جو ان کے حامی تھے وہ لوگ تھے نہیں۔ یہ لفظ سے یہ اشارہ نہ ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی خارجی ذات ہے، بلکہ یہ حالات کو سامنے رکھ کر کی بات ہے کہ اس وقت میں حضرت علی موجود نہیں تھے۔ تو اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جو دیگر لوگ تھے وہ جب سامنے آئے تو ان کو بھی یہ بات پتہ لگی۔ تو اس بات کے اوپر کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، حضرت علی کے ساتھ کے جو لوگ تھے انہوں نے ذرا سی خفگی کا اظہار کیا اور یہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم علیہ السلام کے بعد میں خلافت کا حقدار جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت ابوبکر کو چن لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد میں پھر حضرت ابو بکر کے بعد میں حضرت عمر ہوئے، حضرت عمر کے بعد میں حضرت عثمان ہوئے، عثمان کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کا جب دور آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ خلافت کے حقدار تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ پہلے حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی ایک ضد تھی کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا اور ان کی پیشکش یہ تھی کہ پہلے حالات کو سازگار کر لیا جائے کہ عثمان بن عفان کے بعد میں جو حالات خراب ہو گئے تھے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آخرکار اسی کشمکش کے اندر دونوں کے اندر ایک جنگ جمل
जंग सिफ़ीन, जो जंग जबल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और जंग सिफ़ीन हज़रत अली और अमीर मुआविया के दरमियान में मारकतुल आराजन है जो हुई है, उसके बाद में फिर हालात थोड़े से दबे, कुछ सुलहनामा और कुछ सुलह लिखी गई और इनके दरमियान में आपस में सुलहनामा लिख कर ये अपने रास्ते हो गए और अमीर मुआविया शाम के ऊपर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा के अंदर जाकर के वो खिलाफत की गद्दी पर बैठ गए और वहाँ से वो खलीफा मुतय्यन हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद में, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद में तो हज़रत अली और अमीर मुआविया का जिस वक्त में एक मारका हो रहा था तो उस वक्त में हज़रत अली को शियाने अली कहा जाता था और हज़रत अमीर मुआविया को शियाने अमीर मुआविया कहा जाता है। तो ये बात भी ख्याल रखने की है कि शिया कोई ऐसा मुतनफ़िर लफ्ज़ नहीं है कि जो कि बुरा या तहजीब लफ्ज़ नहीं है कि जैसे कि आजकल ये उर्फ के अंदर ये मशहूर हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये शिया एक लफ्ज़ है, इसको कुरान करीम ने भी इस्तेमाल किया है। वकानु शिया, इस तरीके कुरान करीम ने इस लफ्ज़ को कुरान करीम ने भी इस्तेमाल किया है। तो उस दौर में यही कहा जाता था कि ये कौन है कि शियाने अली, यानी हज़रत अली की जमात के लोग हैं, और ये कौन है शियाने अमीर मुआविया की जमात के लोग हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पर जमात का एक लफ्ज़ आम है, जमात इसको कहते हैं मेजॉरिटी को, जैसे कि जमात तबलीग, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लाम, ये 3 लफ्ज़ हैं। ये क्या है कि ये एक ख्याल है कि इनकी एक फ़िक्र है, इनकी एक सोच है। तो उस वक्त में यानी कि शिया या अमीर मुआविया कोई ऐसा नज़रिए के अंदर इख्तलाफ नहीं था, बस बात इतनी थी कि अली को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा होना चाहिए और अमीर मुआविया को ताबे होना चाहिए। और अमीर मुआविया का ख्याल था कि उस्मान के कातिल का बदला लिया जाए, उसके बाद में खिलाफत के बारे में बात होगी। लेकिन बाद में हज़रत अमीर मुआविया रहे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नाउज़ बिल्लाह जहर दे करके हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। वो एक अफसोसनाक वाक़या है। उसके बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जाने के बाद में अमीर मुआविया के बाद में फिर यजीद और उसके बाद में और लोग, तो उसके बाद में फिर एक सानिहा बड़ा ख़तरनाक पेश आया कि जो कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के दरमियान में जो करबला का जो वाक़या आया है उसके मुताबिक अभी बात करेंगे। फिलहाल मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हज़रत यानी शियाने अली जो थे, शियाने अली कहेंगे या शिया कहेंगे, तो बाद में ऐसा हुआ कि जाफ़र सादिक जो हैं, जो 7वें इमाम है जाफ़र सादिक, उनके दौर में ये शिया एक तहरीक, इस शिया ने एक तहरीक का रुख इख्तियार कर लिया इस तौर पर कि उसूल दीन भी अलग, वो उसूल दीन जो थे वो भी मुतय्यन हो गए और उसूल फ़िक़ह भी मुतय्यन हो गए और उसके अलावा फ़ुरूए दीन भी मुतय्यन हो गए, उसूल दीन भी मुतय्यन हो गए। उसूल दीन के मुताबिक उन्होंने अपने 5 उसूल दीन मुतय्यन किए हैं। एक तौहीद है, तौहीद तो हम जानते हैं कि अल्लाह को एक मानना, लेकिन वहाँ पर तौहीद का नज़रिया एक अलग है। हुआ कुछ यूँ था कि बाद में इल्म कलाम वजूद में आया। इल्म कलाम के अंदर बड़ी बड़ी बहसें हुई अल्लाह ताला की ज़ात को लेकर के। क्या अल्लाह ताला हर जगह हाजिर नाज़िर है? क्या अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ है जिसको छुआ जा सकता है? या अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफात अलग अलग चीज़ है या एक ही है? जैसे अहमद इब्न हंबल का किस्सा मशहूर है कि खल्क़े कुरान के मौजू पर एक बहस चली, तो हज़रत अहमद इब्न हंबल के साथ में वो मामला हुआ, तो उस वक्त में बहुत सारी बातें चली। तो उस वक्त में जो जितने भी नज़रियात के थे, ये नज़रियात उस वक्त में मुतय्यन हुए, सारे के सारे जितने भी नज़रियात हैं, अहले तशय्युअ हो या अहले तसन्नुन हो या उसके अलावा ख़वारिज हो या उसके अलावा ज़हमिया हो या उसके अलावा और दूसरे बहुत सारे मकतबे फ़िक्र थे जो उस वक्त में वजूद पजीर हुए हैं। उनका अपना अपना इल्म कलाम यानी अक़ाइद के मुतालिक बहुत बड़ी बात चली और सबने अपने अपने अक़ाइद मुतालिन किए। तो उस वक्त में जो अक़ाइद मुतालिन हुई शिया के, वो तौहीद, अदल, तौहीद का मतलब ये था उनके यहाँ पर कि ज़ात, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो
اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق، یہ تین چیزیں تھیں، یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے متعلق کہ کیا صفات ذات کا غیر ہے یا ذات کی صفات، یہ ایک بحث چلی۔ صفات کے متعلق بات چلی اور مخلوقات کے متعلق، افعال کے متعلق ایک بات چلی۔ یہ بحث جو ہے وہ علم کلام کا موضوع ہے، علم کلام سے اگر دلچسپی ہے تو اس کو وہاں سمجھ لیں گے تو ظاہر ہو جائے گی۔ عدل ایک ان کا عقیدہ ہے، عدل کا مطلب یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عدل کریں گے، مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اچھا کام ہے تو اس کو جزا دی جائے گی۔ اس کے برخلاف اہل تسنن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو جزا کسی کو، وہ چاہے تو سزا کسی کو بھی دے دے، اور وہ چاہے تو جزا کسی کو، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کی مرضی آئے کہ وہ اپنے دائیں طرف والوں کو بول دے کہ جنت میں جاؤ اور بائیں طرف والوں کو بول دے جہنم میں جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر عدل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو غلط ہے ان کو سزا ملے گی اور جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو اچھا ملے گا۔ یہ بھی ایک تفصیلی چیز ہے۔ تیسرا تھا نبوت کے اندر وہ یہ قائل ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان انبیاء میں سب سے افضل ترین مخلوق جو ہے وہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام ہے۔ یہی خیال ہے تسنن اور دیگر دوسرے مکتبہ فکر کا ہے۔ چوتھا نظریہ تھا امامت کا۔ یہ نظریہ تھوڑا سا، اس نظریے کو لے کر کے تھوڑی سی تفصیل ہے جو جاننے ضروری ہے۔ نظریہ یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں کی رہبری کے لیے اور انسانوں کو چلانے کے لیے اور ان انسانوں کو متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ جیسے نبیوں کو بھیجتا ہے، اب نبیوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے امامت کا دروازہ کھولا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی مخلوق کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی طرف سے مخلوق بھیجی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ یہیں سے ہی لوگوں کو متعین کر کے چنتا ہے۔ تو وہ امامت کا ایک نظریہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کے بعد میں جو پہلے امام ہے وہ علی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے امام جو ہے، دوسرے امام حضرت حسن ہیں، اور تیسرے امام حضرت حسین ہیں، اور چوتھے امام زین العابدین ہیں، اور زین العابدین چوتھے امام ہیں، اور پانچویں امام باقر ہیں۔ زین العابدین کے دو بیٹے تھے، ایک امام باقر تھے، ایک زید تھے۔ تو شیعہ کے اندر یہاں سے دو نظریات کے لوگ بنے، ایک تو اثنا عشری ہیں، یہی جو امام باقر کو امام مانتے ہیں، زین العابدین کے بعد ایک زیدیہ ہیں جنہوں نے زید کو امام مانا ہے۔ تو امام باقر کے بعد میں جعفر صادق ہیں۔ تو جعفر صادق کے زمانے میں بڑا کام ہوا ہے اہل تشیع کو لے کر کے، فقہ کو لے کر کے، حدیث کو لے کر کے۔ جعفر صادق کے بعد میں موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ کاظم کے بعد میں علی رضا ہیں، اور علی رضا کے بعد میں محمد نقی ہیں، اور محمد نقی کے بعد میں علی رضا کے بعد میں محمد تقی ہیں، اور محمد تقی کے بعد میں محمد علی نقی ہیں، اور محمد علی نقی کے بعد میں الحسن العسکری الزکی ہیں۔ اس کے بعد میں پھر آخر میں امام مہدی حسن مہدی، ان کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ یہ خیال ہے کہ یہ امام ہے، اور یہ نظریہ اس کے بعد میں یوں ہے کہ امام مہدی جو تھے وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے غائب ہو گئے، یعنی کہ وہ غیبت صغریٰ انہوں نے اختیار کی تھی کچھ دن کے لیے، وہ اپنے علاقے کے وہاں کے لوگوں سے وہ روپوش ہو گئے تھے کسی حادثے کی وجہ سے، لیکن بعد میں پھر وہ مستقل غائب ہو گئے ہیں، اور وہ ایک دن آئے گا کہ جس دن ان کا ظہور ہوگا، اور ظہور ہونے کے بعد میں پھر وہ اسی طریقے سے اقتدار کو سنبھالیں گے اور امامت کے کام کو سر انجام دیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ امام۔ دوسرے جو شیعہ ہیں ان کے یہاں پر اور بھی زیادہ امام ہیں، بعض کے یہاں پر 52 بھی ہے، بعض کے یہاں پر اور بھی ہے، لیکن جو سب سے مشہور اور سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اثنا عشر کی ہے، جن کے اندر 12 امام ہیں۔ یہ تو اصول اور چوتھا۔ پانچواں تھا معاد۔ پانچواں جو اصول دین ہے وہ ہے معاد۔ معاد کا مطلب قیامت، آخرت۔ وہ آخرت کے قائل ہیں۔ آخرت میں بھی کچھ تھوڑے بہت اختلاف ہیں۔ مثلا
जहन्नमी लोग जन्नत में जाएंगे या नहीं, या उसके अलावा शफाअत का हक सबको मिलेगा या नहीं। तो ये मतलब ये नहीं कि जब तौहीद बोलेंगे तो तौहीद से मुराद अल्लाह को एक मानना, तो इसके ऊपर जरा नजर डालनी चाहिए कि मुख्तसर सी तौहीद, नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 अदल, नंबर 3 नबूवत, नंबर 4 इमामत, नंबर 5 माद यानी आखिरत। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इन लफ्जों के माने में है, बल्कि इनके अंदर इख्तिलाफात हैं जो कि तफसील अमर है। और दूसरा है फुरूअ दीन, ये उसूल दीन थे और दूसरे तो फुरूअ दीन। फुरूअ दीन के अंदर नमाज है, और नमाज तो ऐसे ही है जैसे कि अहले तसन्नुन की होती है, लेकिन थोड़ा बहुत इख्तिलाफ के साथ है कि सजदा जो है या तो जमीन पर किया जाएगा या उस चीज पर किया जाएगा जो जमीन से पैदा होती है। दूसरा वुजू को लेकर के जरा इख्तिलाफ ये है कि वुजू के अंदर कि वो पैर के ऊपर मसा के कायल है। दूसरा फुरूअ दीन का रोजा है, रोजे के अंदर इफ्तार के वक्त में थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि वो शफक़ अहमर के छुप जाने के बाद में वो इफ्तार करते हैं, यानी जैसे अहले तसन्नुन के यहाँ पर वो सूरज के गुरूब होने के बाद में होता है, उनके यहाँ पर 10-15 तकरीबन आधा पौन घंटे के बाद में होता है। और नंबर 3 पर हज है, और नंबर 4 पर ज़कात है, और नंबर 5 पर खुम्स, और नंबर 6 पर जिहाद। तो उनके यहाँ पर फुरूअ दीन जो है वो 6 हैं। अहले तसन्नुन के यहाँ पर नमाज, रोज़ा, ज़कात 4 है, और एक ईमान है। ईमान तो है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर पर खुम्स है और 6 नंबर पर जिहाद है। जिहाद हम जानते हैं, मेहनत, कोशिश और दीन की बका और दीन की तरक्की के लिए अपनी जान को बिल्कुल डाल देना, दे देना, यानी कि दीन के लिए तलवार ले देना, ये जिहाद। 5 नंबर पर खुम्स था। खुम्स क्या है? खुम्स ये कहते हैं कि अपने माल का 5वां हिस्सा वो इमामत के काम के लिए मुतय्यन किया जाएगा। चूंकि इमाम का एक तसव्वुर है इमामत का, तो इमामत का जो काम है इमाम के लिए, इमाम के घराने के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए, और यानी कि इस काम को अंजाम देने के लिए, दीन के काम को अंजाम देने के लिए, कि ये खुम्स जो है मुसलमानों के ज़िम्मे है कि वो अपने माल का एक 5वां हिस्सा निकाल करके दे। ये फुरूअ दीन है। जिस तरीके से अहले तसन्नुन के यहाँ पर अइम्मा हैं, जो फ़िक़ह के अइम्मा हैं, इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, अहमद इब्न हंबल वगैरह हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अबू अब्दुल्ला मुफ़ीद हैं, और अबू जाफ़र तूसी हैं, सैयद मुर्तज़ा हैं, और सैयद रज़ी हैं। ये 4 इमाम हैं वहाँ पर, जो बड़े बड़े इमाम हैं जिन्होंने फ़िक़ह को लेकर के मुरतब किया है, फ़िक़ह पर काम किया है, जैसे कि हनाबिला है, शवाफ़ी, मालिकी, हंबलियाँ। उसूल फ़िक़ह भी वहाँ पर 4 हैं, किताब है, कुरान है, जैसे अहले तसन्नुन के यहाँ पर कुरान है, हदीस है, और क़यास है, और इजमा है। वो क़यास को अक़ल का नाम दे देते हैं, बाकी बात एक ही है। किताब जो है, किताब के अंदर तो यही किताब है कुरान करीम, वहाँ पर भी वही कुरान है, यहाँ पर भी यही कुरान है। हदीस को लेकर के थोड़ा सा इख्तिलाफ है। हदीस तो यहाँ पर जो है वो सिहाह सित्ता है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इसके अलावा मुवत्ता इमाम मालिक, अहमद इब्न हंबल, और बहुत सारी किताबें, मुस्लिम दारिमी है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ है। वहाँ पर जो किताब है वो 4 किताबें हैं हदीस की, बड़ी बड़ी। एक किताब है अल काफ़ी, जिसमें तकरीबन 16,000 के करीब उसमें हदीसें हैं। दूसरी किताब है मन ला यहज़ुल फ़क़ीह, दूसरी किताब है मन ला यहज़ुल फ़क़ीह है, और तीसरी है तहज़ीबुल अहकाम, और चौथी है अल इस्तिफ़सार। ये 4 किताबें हैं हदीस की, बड़ी बड़ी किताबें हैं। और ये उनका ये फ़िक़ह है, और ये उसूल दीन है, ये फुरूअ दीन है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो कि 10 मुहर्रम हराम के मुतालिक, जो ताज़िया के मुतालिक है। ये ताज़िया क्या है? असल में ताज़िया क्या है? ताज़िया उनके यहाँ पर एक रिवायत है करबला की याद के लिए। हम जानते हैं कि हम जैसे कि हर मुल्क के अंदर 15 अगस्त या 26 जनवरी या हर जगह पर, जैसे हिंदुस्तान के अंदर और दूसरी जगहों पर एक दिन मनाया जाता है खुशी का या फिर गम का। 15 अगस्त को गम का दिन मनाया जाता है कि जिस दिन खुशी भी है, गम भी है। गम इस बात का है कि जो इस मुल्क के खातिर जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनका गम है, और खुशी इस बात की है कि आज़ाद हुआ है। तो वो एक तमसील होती है, वहाँ पर बाकायदा झंडे का फहराना होता है, पेड़ निकालनी होती है, और उसके लिए यानी कि वतनी प्रोग्राम किए जाते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने उस करबला का जो एक मंजर है कि जिसमें एक इमाम को, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जो दर्दनाक तरीके से जो
یعنی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ امت کے اوپر ایک بہت بڑا المیہ اور بہت ایک افسوسناک ایک واقعہ ہے کہ جس واقعات کو جتنے افسوس کے ساتھ میں بیان کیا جائے، اس کے اوپر افسوس ظاہر کیا جائے اتنا ہی کمی ہے۔ تو اس کے حالات کو وہ ظاہر کرنے کے لیے اس تصور کا ظہور وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ جو حضرت حسین ہیں ان کے تعلق سے گھوڑے کا لانا اور وہ تعزیہ بنانا اور اس کے لیے ماتم کرنا، یہ گویا کہ وہی ایک اسی چیز کا افسوس ہے، وہ ایک افسوس ہے۔ اور دوسرا افسوس اس کے اندر اس چیز کا ہوتا ہے کہ امام ہمارے درمیان میں نہیں رہے، امام مہدی جو تھے وہ ہمارے یہاں سے انہوں نے کہ غیبت کبریٰ انہوں نے اختیار کر لی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ایک اس کا افسوس کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق کو ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی تمثیل ہے جو کہ محرم 10 تاریخ کو 10 محرم الحرام کو اپنائی جاتی ہے، وہ 10 محرم الحرام میں اس کو کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب امام تو رہا نہیں، تو پھر وہ ان کے یہاں پر نظام کیسے چلتا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ نظام کے تعلق سے بات یہ ہے کہ اگر امام نہیں ہے تو نائب امام کا تعین ہوگا، اور نائب امام اس کو سمجھا جاتا ہے جو امت کا بڑا مصلح ہو یا بڑا مجتہد ہو، ان کے نظریے کے مطابق جو بڑا مجتہد اور بڑا مصلح ہوگا اس کو امام متعین کیا جائے گا اور اسی کے ہی تعلق سے چلا جائے گا۔ یہ تو ایک خاکہ تھا جو کہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس سے ذرا تھوڑا سا نظر ہٹا کر کے ذرا اس پوری تحریک کو اگر دیکھا جائے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا اختلاف اور سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ شیعہ سنی کا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اختلاف جو ہے پولیٹیکل اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے۔ کیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے قائل تھے کہ جو امام اور جو خلیفہ بنایا جاتا ہے وہ علی کو بنایا جاتا، اور اہل تسنن کے یہاں پر ابو بکر۔ اب حضرت علی کی جگہ پر ابو بکر بن گئے خلیفہ، اور ان کے بعد حضرت عمر بن گئے، تو اس نظریے سے حضرت ابو بکر ہیں یا عمر ہیں یا اس کے علاوہ اور جو لوگ ہیں، بعد والے لوگوں تو نہیں، ان لوگوں کی بات چل رہی ہے ابو بکر اور عمر کی، کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، کہ ان کو ظاہر سی بات ہے کہ جب ذہن کے خلاف یا نظریے کے خلاف کوئی کام ہوگا تو ذہن میں شدت بھی پیدا ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ ابو بکر کے اوپر حضرت عمر کے اوپر وہ ساری کی ساری تان و تشنیع ہے۔ ابھی اس کے جوابات یہ مطلب بات اس کے اوپر نہیں چل رہی ہے کہ حق پر ہے یا نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ تاریخ کو سامنے رکھنا مقصد ہے کہ جو حالات سامنے ہیں۔ تو آج گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی اختلاف ہوا ہے یہ پولیٹیکل اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا اختلاف اور مسلمانوں میں سب سے پہلا فرقہ وہ شیعہ اور سنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ادھر کیونکہ فرقہ کا مطلب کیا ہے، ایک جماعت ہے پوری کی پوری، وہ دو ہو گئی تو وہ دو فرقے ہو گئی، وہ دو جگہ فرق کہتے ہیں بٹنے کو، فرق کہتے ہیں بٹنے کو، تو وہ دو جگہ بٹ گئی ہیں۔ اب درست کون ہے اور صحیح کون ہے اس کے اوپر نظر دائرہ نہیں ہے، بلکہ اس یعنی کہ محرم الحرام کے متعلق یہ تاریخی جو رپورٹ تھا کہ جو ہمارے سامنے آنا چاہیے تاکہ ہر ایک آدمی اپنی عقل اور بصیرت سے اس کو سمجھے اور سمجھ کر کے بات کو سمجھے اور یہ کوشش کرے کہ یہ اختلافات کس طریقے سے ختم ہوں، ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے تشیع کے علماء سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو امت کے سامنے رکھیں کہ حقیقت حال کیا ہے، اور پھر اس کو لے کر کے اتفاق کی کوشش کریں، اور اہل تسنن سے بھی میں اسی بات کی گزارش کروں گا کہ وہاں پر بھی اختلافات ختم ہونا چاہیے ان کے تعلق سے، اور اپنے امت کے اندر محنت کوشش کی جائے اور اتفاق کو بحال کیا جائے۔ واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔